بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افہام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد رضوان صاحب ہیں۔ ڈاکٹر محمد رضوان صاحب CSR سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ مرکز جماعت اسلامی ہند دہلی میں سیکریٹری ہیں۔ آپ سے ہم ایک کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ گویا یہ جو پروگرام ہے وہ بک ریویو کا پروگرام ہے، اور ہم نے جس کتاب کو سلیکٹ کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک انوکھی کتاب ہے، ایک اچھوتے مضمون پر، ایک اچھوتے عنوان پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے۔ کتاب کا ٹائٹل ہے اصلاح معاشرہ، منصوبہ بند عصری طریقے کنٹمپرری ورلڈ میں، آج کے سماج میں اصلاح معاشرہ کا کام کیسے ہونا چاہیے، کیا ڈائنامکس ہیں اور کیا طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں، اس پر اس کتاب میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس کتاب کے مصنف موجودہ دور کے ایک بہت اہم اور بڑے اسلامک تھنکر عالی جناب محترم سید سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند ہیں۔ آپ نے اس کتاب کو تحریر کی ہے۔ جو مضامین ہیں وہ کتابی شکل میں آنے سے پہلے زندگی نو کے صفحات میں پبلش ہو چکے ہیں۔ تو اس کتاب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کتاب ملک میں، ہمارے اس ملک میں اسلامی جدوجہد کے لیے ایک اہم ڈائریکشن سیٹ کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی جدوجہد کے جو 3 مراحل ہیں، اس میں پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ فرد اپنی اصلاح کرے، فرد اپنا تزکیہ کرے، فرد اپنے تعلقات، اپنے اطراف کی جو سماجی زندگی ہے اس سے بہتر کرے، اس سے استوار کرے، اس سے اسلامی بنیادوں پر قائم کرے۔ جب فرد کی اصلاح ہوتی ہے تو ایک تو اس کا نیچرل پروسیس یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں، دوسرے دائرے میں پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں وہ فرد جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے وہ ایک وائٹل رول، ایک بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس معاشرے میں جو ڈائنامکس رول پلے کرتے ہیں اس کا وہ استعمال بھی کرتا ہے اور اس پر وہ اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے تمام وہ افراد جو اس سماج میں بہتر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں جو واقعی انسانوں کے لیے عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے، رحمت پہنچا سکتا ہے، رحمت کا پیکر ہو سکتا ہے، اس سماج کی تشکیل ہمارا اور آپ کا ایک لکش ہے، ایک مقصد ہے۔ اس کتاب میں ایسے معاشرے کو کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے ان طریقوں پر گفتگو کی گئی ہے انوکھے انداز میں۔ تو اس کتاب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں۔ بتائیں کہ اس کتاب کا اگر آپ سے ہم یہ سوال کریں کہ ایک مختصر 2 منٹ میں کس طرح کا تعارف ہو سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی تو سب سے پہلے تو میں ابلاغ کا تنویر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ یہ بہت اہم کتاب ہے ہمارے نزدیک کہ اس کا بک ریویو پیش کیا جائے۔ اس کتاب کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں مختلف تحریکات ہیں۔ وہ جماعت اسلامی جو تحریک اسلامی ہے اصل میں اس کا بھی اصلاح معاشرہ کا بڑا ویژن ہے، بڑا پروگرام ہے۔ تبلیغی جماعت بڑے سالوں سے اصلاح کا کام کرنے پہ جٹی ہوئی ہے۔ چھوٹے موٹے گروپس ہیں جو اصلاح کا کام کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر اگر ہم تبدیلی کو، اس کی پلس کو محسوس کرنا چاہیں تو وہ اتنی بڑے پیمانے پہ نظر نہیں آتی جتنے بڑے پیمانے پر یہ تمام تحریکات کام کر رہی ہیں۔ اس لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ایسا آخر کیوں ہے کہ اتنی ساری تحریکات، اتنی ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن امت مسلمہ میں جو مطلوبہ تبدیلی ہے، جو درکار تبدیلی ہے، جو ریکوائرڈ چینج ہے، وہ نہیں آ رہا۔ یہ کتاب اس بہت اہم نقطے سے بحث کرتی ہے۔ سوشل انجینئرنگ یا سماج میں تبدیلی کے جدید ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، کیسے ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کیسے ان کا استعمال کرتے ہوئے درکار تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہ کتاب اسینشلی ان تمام ماڈرن میتھڈولوجیز سے بحث کرتی ہے اور سوشل انجینئرنگ کو ایک اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرتی ہے، جو ہمارے نزدیک اردو میں کم از کم پہلی کوشش ہے اور انگریزی میں بھی خال خالی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے مصنف نے یہ ایک نیا باب ایڈ کیا ہے اردو لٹریچر میں بھی، اور آف کورس سوشل انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے سماج میں تبدیلی لانے کے اس زاویے سے بھی۔
جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتاب کا تعارف بہت ہی مختصر پیش کیا اور زور آپ نے گویا دیا اس کے طریقے پر. طریقہ آپ نے ہائی لائٹ کیا وہ سوشل انجینئرنگ کا ہے. جی ہم سوشل انجینئرنگ پہ آنے سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، رائٹر نے، مصنف نے اس کتاب میں اصلاح معاشرہ سے مراد کیا لیا ہے؟ اس کتاب میں اصلاح معاشرہ سے مراد مصنف کی یہ ہے کہ رویے، عادات اور رواجوں میں، خاص طور پر مسلم سماج کے اچھا، رویے، عادات اور مزاجوں میں یہ مطلوبہ یہ اسلامی کتاب تبدیلی لائی جائے. یہ یہ کتاب گفتگو کرتی ہے بنیادی طور پر مسلم معاشرے سے. جی مسلم معاشرے. ٹھیک ہے. تو یہ ایڈریس کرتی ہے اسینشلی مسلم معاشرے کو. جی. اور وہ بتاتی ہے کہ وہ رویے، عادات اور روایات جو مسلم معاشرے میں در آئے ہیں جو غیر اسلامی ہیں، چاہے ان کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، ہم نے دوسرے کلچر سے ان کو لیا ہے، یا ایٹیٹیوڈز بھی، اور ظاہری بات ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے معاشرے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی پلیز. تو اس لیے وہ یہ مصنف یہ بیان کرتے ہیں، اس پوری کتاب میں ان کا مرکز و محور یہ ہے کہ کس طریقے سے ان رویے، عادات اور مزاجوں کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو اسلامی رخ یا اسلامی ان کو بنایا جا سکے. جی. اور اسلامی اخلاق جو نقطہ نظر، اسلام کا جو اخلاقی نقطہ نظر ہے، اسلام کا جو مطلوبہ سماج ہے، اس تک مسلمانوں کو کیسے پہنچایا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اصلاح معاشرہ کا ایک عام تصور یہ ہے کہ وہ معاشرہ اچھا سمجھا جاتا ہے جس میں لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں، نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں، ظاہری چیزیں ہیں. میرے خیال میں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن مصنف نے جس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں، یہ آپ کے نیکی کے جو اظہاریے ہیں، ان کا مینیفیسٹیشن ایٹیٹیوڈ سے بھی ہونا چاہیے. جی بہت اچھا، یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا اٹھایا تھا میرے صاحب. اصل میں مصنف یہ کہتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے 4 پریکٹیکل ایگزامپلس آخر میں پیش کی. جی. اور وہ چاروں پریکٹیکل ایگزامپل عبادات سے زیادہ معاملات پر فوکس ہے. اچھا. تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ایک نیا ڈائنامک پہلو ہے کہ ہم عام طور پر تقریروں میں تو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے معاملات بھی اچھے ہونا چاہیے، صحیح ہے نا، اور ہمارے مال لین دین، ہمارے نکاح، ہماری ہر چیز جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے. لیکن عملی طور پہ یہ سب تقریروں میں باتیں رہتی ہیں. اچھا. اور عبادتوں کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ متوجہ بھی ہو رہے ہیں. جیسے بہت پہلے نماز پڑھنے والوں کی تعداد غالباً پہلے سے زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے، شاید چاہے سلائٹلی چینج ہو یا بھی ہمارے پاس اتنا امپیریکل ڈیٹا نہ ہو، لیکن ایک آبزرویشنل فیکٹ یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن معاملات کے اعتبار سے، اور ایک ابھی جاوید جمیل اور شہزاد عسکری نے 2 کنٹراسٹنگ اسٹڈیز پیش کی. دیکھیں، ایک جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی اسٹڈی ہے جس میں انہوں نے معاملات کے سلسلے میں پورے 155 یا 150 ممالک کی کیٹیگری کی اور ایک اسلامی سٹی انڈیکس کریٹ. بالکل صحیح. تو اس میں یہ پتا چلا کہ جو سب سے زیادہ بہتر پرفارم کیے ٹاپ 10 ٹاپ 10 کے سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں. غالباً آسٹریلیا نمبر 1 پوزیشن پہ کچھ دیا ہے، آئرلینڈ ہے سب سے پہلے، آئرلینڈ ہے اس کے بعد. تو یہ بڑی کنٹراسٹنگ بات ہے. چلیے، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے اصلاح معاشرے کا تصور یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس مسجدیں کتنے ہیں، اذانیں کتنی گونج رہی ہیں، کتنے لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، رمضان میں کیا کیفیت ہے، روزدار کتنے ہیں، روزہ کتنا رکھا جا رہا ہے، اور کتنا اس کا کلچرل اظہار ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا اصلاح معاشرے کا ایک پیمانہ اور اہم پیمانہ معاملات بھی ہے. اس پر مزید کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی ضرور. جیسے میں بات کہہ رہا تھا کہ 2 اسٹڈیز آئیں، جیسے ڈاکٹر جاوید جمیل بھی ہے جو انڈیا میں ہے، اور انہوں نے ایک اسٹڈی پیش کی 2016 میں. انہوں نے یہ بتایا کہ دیگر تمام بہت سارے جو معاملات ہیں، جیسے چوری، زنا، قذبہ گری، ہے نا، پورن دیکھنا، یہ سب چیزوں میں مسلمان قوم دوسرے تمام قوموں سب سے بہتر ہے. انہوں نے پروف کیا اس کو باقاعدہ اس طریقے سے. لیکن آپ دیکھیں گے یہ سب کا تعلق یا تو انفرادیت سے ہے، یا سمجھ لیجیے عبادات کی طرف جھکاؤ، جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو سماجی وہ ہیں. لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے، کاروبار کی، لین دین کی، تجارت کی، نکاحوں کی، اور اس طرح کی جو سماجی روایات کی بات آتی ہے، تو ہم جیسے ایفائے عہد، اپنے وعدے کو پورا کرنا یا دھوکہ دھڑی نہیں کرنا، اس معاملات میں ہم سارے ملکوں سے پچھڑ گئے. تو 2 کنٹراسٹنگ اسٹڈیز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دونوں کی میتھڈولوجی پیور ہے، سائنٹیفک ہے، دونوں کے اس پر
ٹھیک ہے بحث تو ہر سائنٹیفک ریسرچ پہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ دونوں کے اس میں ایک طرح کا جو تناقض نظر آتا ہے یہ تناقض نہیں ہے. یہ مصنف نے اس کو بہت اچھے سے بیان کیا کہ بنیادی طور پر ہو یہ رہا ہے کہ جو اخلاقی اوصاف ہیں جو بنیادی طور پر ہمارے عقیدے سے براہ راست منسلک ہیں ان پر زور زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں تو ہم بہتر پرفارم کر پائیں، لیکن جس کو ہم مورل بلائنڈ اسپاٹ کہتے ہیں، انہوں نے اس کا میں آگے تذکرہ کروں گا، اس میں وہ اخلاقی حساسیت کم ہونے کی وجہ سے، ایفاء عہد ہے، لین دین ہے، تجارتی معاملات میں دھوکہ نہیں دینا ہے، ان سب میں اخلاقی حساسیت کم ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے پچھڑ گئے اور اصلاح معاشرہ کا ایک ہماگیر ہم نظام نہیں تجویز کر پائے اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی نہیں کر پائے. ہم نے ماڈرن میتھڈولوجیز بھی استعمال نہیں کری. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں تو کسی حد تک ہم بہتر پرفارم کر پائے، لیکن باقی معاملات میں اصلاح معاشرہ کے دیگر پہلو میں ہم پیچھے رہ گئے. جی ڈاکٹر صاحب، اصلاح معاشرہ جہاں ہم کو اپنا جواب دینے کے لیے ضروری ہے قیامت میں اللہ کے حضور، وہیں ہمارا جو ایک بنیادی کام ہے کہ ہم اسلام کی دعوت پیش کریں، تو اسلام کی دعوتی جد و جہد میں ایک تو انفرادی ماڈل ہے کہ ہم غیر مسلموں سے مل رہے ہیں اور ان کے متھ دور کر رہے ہیں، ان کے غلط فہمیوں کو دور کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن دعوتی کام اجتماعی جد و جہد بھی ہے، اور اجتماعی جد و جہد کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی، جی مسلم سوسائٹی وہ ایک نمونہ پیش کرتی ہے. لیکن آج ہمارے ملک میں ایسا ایک دھارنا اور ایک ایسا تصور سامنے آتا ہے کہ غیر مسلمین بعض مسلم شخصیات کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بہت اچھے ہیں انفرادی طور پر، لیکن آپ کا جو سماج ہے، مسلم سماج، وہ بڑا خراب بگڑ چکا ہے. اس کتاب میں اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا گیا ہے کہ ایک کمیونٹی ایز اے ہول ماڈل بن کر سامنے آئے؟ جیسے کہ یہ تنویر صاحب نے کہا، یہ اہم بات ہے کہ اسلام از بیسٹ، مسلمز آر دا ورسٹ، ایسے ایک نیریٹو چلتا ہے. خیر اس سے بھی ہم کو مکمل اتفاق نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ مسلم بستیاں گندی ہیں. فار ایگزامپل گھٹوائزیشن ہے، ہے، تو اس کے کچھ نہ کچھ سیاسی پہلو بھی ہوں گے. لیکن یہ بھی ایک بات مصنف نے اس کتاب میں ڈسکس کی ہے کہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام میں ایک اہم رکاوٹ وہ ذہنیت بھی ہے جو کنسپیریسسٹ مائنڈ کے تحت لکھی اور بیان کی جا سکتی ہے. وہ یہ اپنی ہر مسئلے کو ہم یا تو حکومت یعنی عدم توجہی، یا حکومت توجہ نہیں دیتی، حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی، حکومت ہماری دشمن ہے، فلاں تنظیم ہماری دشمن ہے وغیرہ کی جو نفسیات ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اپنا رول پلئنگ ہوتا ہے انڈیویجولز کا اور ایز اے سوسائٹی کا، وہ ہم رول پلے نہیں کر پاتے. یعنی خود احتسابی نہیں ہو رہی، احتسابی بالکل کم تر درجے پہ پہنچ جاتی ہے، یا اس درجے پہ نہیں ہوتی کہ آپ کو عمل کے لیے ابھار دیں. صحیح ہے. تو اس مسئلے کو یہ بھی ہے کہ جب تک ہماری بستیاں، ہم اصلاح معاشرے کا ایک ایسا ماڈل اپنے یہاں لانچ نہیں کریں گے جو سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو کے ہم کو ایسا رزلٹ دے دے کہ ہماری بستیاں کم از کم بنیادی اسلامی تعلیمات کے نمونوں تک پہنچ جائے، تو یہ اجتماعی دعوت کے لیے بہت بڑا کام ہوگا. تو مصنف نے اس کو بہت واضح انداز میں لکھا ہے کہ جہاں دعوت دین ہماری ترجیح ہے، اصلاح معاشرہ بھی کمتر ترجیح کا متقاضی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ترجیح چاہتا ہے. اور اس لیے ہمارے سارے لوگ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، اپنی کلیکٹیو کیپیسٹی میں اصلاح معاشرہ کو ٹارگٹ کریں اور اس کے لیے منصوبہ بند اصلی طریقے استعمال کریں. جی ہم نے تقریریں بہت کر لی، مضامین بھی لکھ دیتے ہیں، چھوٹے موٹے اخبار بھی ہمارے چلتے ہیں، اب چھوٹے موٹے ویڈیوز بھی آنے لگے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اور کیا اصلی طریقے ہو سکتے ہیں، اس کا تفصیلی تذکرہ مصنف نے اس کتاب میں کیا ہے. ناظرین، ہم نے بہت ہی مختصر گفتگو کی کہ اصلاح معاشرہ کی ضرورت کیوں ہے، اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں کس لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی ملت اسلامیہ کا معاشرہ ٹھیک ٹھاک ہو. ویسے اس پر آپ تمام اتفاق کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی بڑی اہمیت ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اور کتاب میں بھی تذکرہ ہے، ملک میں بہت سارے آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں اور انڈیویجولز بھی اصلاح معاشرہ کی چھوٹی بڑی کوششیں کرتے ہیں. ساری کوششیں کو ہم ساری کوششوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب آئیے ہم اگلے سیگمنٹ پر چلتے ہیں کہ کتاب میں منصوبہ بندی کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے. کیا اصلاح معاشرے کا پروگرام بھی کوئی منصوبہ بندی چاہتا ہے، یا یہ ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کو وہ اپنی کیپیسٹی اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے انجام دے، آرگنائزڈ اور ان آرگنائزڈ دونوں وے میں؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں. جی، تو
اصلاح معاشرے کا پروگرام جو ہے وہ منصوبہ بند طریقہ چاہتا ہے. مصنف اس کے کنونس نظر آتے ہیں, ہم بھی ذاتی طور پر اس سے کنونس ہیں کہ جہاں انڈیویجول ایفرٹس ہوں وہ تو ہوں چلے, لیکن ہمارے یہاں اجتماعی ادارے ہوں جو منصوبہ بند طریقے پر اصلاح معاشرے کا کام انجام دیں. اس کے لیے 4 اسٹیپس بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ایول آئیڈینٹیفیکیشن, آپ کیسے برائی کی پہچان. جی, کہ جیسے اب نکاح کا مشکل ہونا یہ ایک برائی ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, تو یہ پہلا آئیڈینٹیفیکیشن سب سے پہلے. تو ایسی بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں, وہ سماجی ہو سکتی ہیں, معاشی ہو سکتی ہیں, معاملات کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں, بہت سارے آسپیکٹ. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا چیز, اس برائی کے اسباب کا تجزیہ ریسرچ بیسڈ امپیریکل. دیکھیے اب تک ہمارے پاس کیا ہے کہ امپیریکل تجزیہ نہیں ہے. امپیریکل تجزیہ مطلب اعداد و شمار کی روشنی میں تجزیہ, ڈیٹا مطلب ڈیٹا کی بنیاد, ڈیٹا کی بنیاد, تو باقاعدہ تحقیق ہو. عام طور پر ہمارے یہاں بلینکٹ آبزرویشنز ہے نا کہ بھائی فلاں جگہ ایسی برائی ہے, فلاں جگہ. اب دیکھیے انڈیا ایک بہت ہی ڈائیورسیفائڈ کنٹری ہے, تو جو برائی کا جو لیول ہے وہ ہر جگہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, مختلف طریقوں پہ ہو سکتا ہے, مختلف سطحوں کا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ امپیریکل ڈیٹا ہمارے پاس ہو. یہ پہلی چیز آئیڈینٹیفیکیشن ہوا. دوسرا اس پر ریسرچ ہوا. تیسرے جس کو ایک بہت اہم اصطلاح ہوتی ہے سوشل انجینئرنگ میں, وہ میٹا نارم. میٹا نارم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سماجی رویہ جو اس اعتبار سے سماج میں مقبول ہو جائے کہ اس کو نہ کرنے کی صورت میں لوگ آپ کو کمتر نظروں سے دیکھنے لگے, آپ کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے. تو بہت سارے میٹا نارمس ہیں. فار ایگزامپل جیسے کسی ڈوبتے ہوئے آدمی کی مدد نہ کرنا, یا کوئی لڑکی چھیڑی جا رہی ہو اس کے لیے آپ آگے نہ آئے, تو یہ میٹا نارم ہے. ہمارے یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی. تو ان میٹا نارمس کی یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں. جیسے شادی میں بگ فیٹ انڈین ویڈنگ جو ہے ایک میٹا نارم ہے ہمارے حساب سے, برتھ ڈے کرنا, برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے, میٹا نارم بن گیا. تو یہ ایسے سب میٹا نارم کی آئیڈینٹیفیکیشن. پہلے ہوا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ایول جو برائی ہے, دوسرا اس میں ریسرچ اور تحقیق, تیسرا اس کے جو میٹا نارمس ہیں وہ کارنرز. میٹا نارمس میں آپ نے کہا کہ برائیوں کا آئیڈینٹیفیکیشن. جی پہلا ہے برائی کا آئیڈینٹیفیکیشن, جیسے کوئی برائی ہے, نکاح کا مشکل, رائٹ, میراث کا مال کا تقسیم نہ کرنا. جی دوسرا اس پہ تحقیق. جی, تیسرا ایکسٹینٹ کتنی ہو, اس کے کون کون سے فیکٹرز ہیں. تیسرا اس کے اندر میٹا نارم کی تلاش. اچھا, اب میٹا نارم میں آپ نے یہ کہا پہلے ریزن سے جوڑ کے کہ جو برائیاں ہیں ان کو آپ ڈیفائن کریں گے. جی. لیکن بعض معاشرے میں ایسے رویے اور ایسے پریکٹیسز ہیں جو بظاہر برائی نظر نہیں آ رہی, جس کا آپ نے برتھ ڈے کا ذکر کیا. سمجھ لیجیے ٹھیک ہے, برتھ ڈے ایک تھوڑی سی زیادہ وہ ویگ ایگزامپل ہوگی. اب بہت ساری چیزیں جیسے اخلاقی حساسیت ختم ہوگی. فار ایگزامپل گندگی, ہمارے محلوں میں گندگی, یہ ایک طرح کا میٹا نارم, مطلب وہ نارملائز ہو گیا. نارملائز ہو گیا, مطلب گاربیج آپ کے بالکل فلیٹس کے, یا آپ نے کچرا اٹھایا باہر پھینک دیا. صحیح, کھڑکی سے پھینک دیا. دوسرے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. صحیح ہے نا. یہ جو عادت بن جاتی ہے, جو سمجھ لیجیے پھر برا نہیں لگتا, اس کی اخلاق کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے, 3 ہو گئے. چوتھا وہ چیز کہاں مر رہی, اور پھر اس کی ریمیڈیز کرنا. تو ریمیڈیز میں پھر بہت ساری طریقے ہیں, منصوبہ بند طریقے ہیں. جی, تو اس کے لیے آپ کریٹ کرتے ہیں, ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. جیسے مصنف بتاتے ہیں کہ ستی کی رسم ختم کی گئی, تو جبرن قانون کے اس پر لاگو کیا گیا. اسی طرح سے ابھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہمارے یہاں سوشل انجینئرنگ کے آپ اس کو ایگزامپلس کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سنگاپور کے اندر مختلف جگہوں سے, سنگاپور میں ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے, تو انہوں نے کیا کیا کہ سبسیڈائز طریقے سے کالونیاز بس آ دی. بالکل کہ بھئی اگر آپ الگ الگ لوگ ساتھ میں رہیں گے تو آپ کو اتنی سبسڈی. تو یہ بھی قانون کے اعتبار سے ہوتا ہے. اچھا, سوشل انجینئرنگ یا جو منصوبہ بند اثری طریقہ ہے اصلاح معاشرے کا, وہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کنوٹیشن رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ترکی کے اندر جب کمال اتاترک آئے تو انہوں نے جبرن بہت ساری چیزیں نافذ کری, وہ بھی سوشل انجینئرنگ کا پارٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں اندرا گاندھی اور فیروز گاندھی کے نسبندی کا تھا, وہ بھی ایک سمجھ لیجیے سوشل انجینئرنگ کا طریقہ تھا, اور بالکل جبرن نافذ کیا گیا. چلیے, تو آپ نے یہ 4 چیزیں منصوبہ بندی کے بیان کی. منصوبہ بندی کے لیے یہ 4 فیکٹرز یا 4 ڈائنامکس یا یہ 4 عناصر کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب تھوڑا سا آگے کے مرحلے میں آتے ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے اصلاح معاشرہ کے لیے جو ایک بڑا ٹول ہے وہ ہے سوشل انجینئرنگ. جی, اس ٹول کے علاوہ بھی مصنف نے کچھ باتیں کہی ہیں کیا؟ اس کے بعد ہم سوشل انجینئرنگ پر آئیں گے. جی,
نہیں, مصنف نے اپنی جو پوری جو فوکس ہے پوری اس کتاب کا, انہوں نے سوشل انجینئرنگ پر رکھا ہے, اور اس کو کس طریقے سے سوشل انجینئرنگ کے جو ٹولز ہیں, مختلف ٹولز ہیں, سوشل انجینئرنگ ایک بڑی اصطلاح ہے, اس کے ٹولز ہیں, ان کو کس طرح استعمال کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کو یا مسلمانوں کے معاشرے, مسلمانوں کے معاشرے میں اصلاح معاشرے کا کام بہت انجام دیا. ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ عام طور پر ہمارے سماج میں سوشل انجینئرنگ کا مطلب الیکشن میں جو سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے معروف ہو گئی ہے, اسی کو لیا جاتا ہے, جو یو پی میں سب سے پہلے ایک پرٹیکولر پارٹی نے اس کو استعمال کیا, اور آج بھی سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے کہ جاتوں اور دھرموں کا جو ہے گروپ بنایا جائے, ادھر سے جوڑا جائے, ادھر ان کو لایا جائے. کیا یہی سوشل انجینئرنگ ہے جو مصنف نے گفتگو کی ہے, یا اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ یہ بہت اچھا تنویر صاحب نے ذکر کیا. جیسے سوشل انجینئرنگ براڈ اصطلاح ہے, اس کا استعمال آپ سیاسی گین کے لیے بھی کر سکتے ہیں, معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, یعنی ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور ایک اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو مصنف کے پیش نظر تو یہ ہے کہ جو منصوبہ بند طریقے ہیں سوشل انجینئرنگ کے, ان کو اپلائی کرتے ہوئے اسلامی معاشرہ اصلاح معاشرے کا کام کیا جائے مسلمانوں میں. تو سوشل انجینئرنگ جیسے میں نے بتایا, پازیٹیو نیگیٹو دونوں اگزامپل دیے. ابھی تنویر صاحب نے بھی بہت اچھا ایڈ کیا کہ اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال لوگ کرتے ہیں, لیکن یہاں جو سوشل انجینئرنگ بیان کی جا رہی ہے, مصنف جو بیان کر رہے ہیں, وہ مثبت پازیٹیو سوشل انجینئرنگ, جس کے ذریعے سے ہم وہ ویلیوز, وہ اقدار, وہ رویے, وہ عادتیں, وہ سماجی اچھائیاں جو درکار ہیں ہم کو سماج میں, اس کو لانے کے لیے ہم سوشل انجینئرنگ کے ٹول کا استعمال کرتے ہوئے اس کو لا سکتے ہیں, سماج میں اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں. تو یہ سوشل انجینئرنگ الگ ہے جو سیاست کے لیے کی جاتی ہے, اور یہ مثبت سوشل انجینئرنگ ہے, پازیٹیو سوشل انجینئرنگ ہے, جس کے تعلق سے مصنف نے بیان کیا ہے. اچھا, یہ سوشل انجینئرنگ کے جو ٹولز مصنف نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں, ذرا اس کا بھی تعارف آ جائے. جی, تو مصنف یہ کہتے ہیں ٹولز بنیادی طور پر 2-3 بڑے ہیں. جیسے سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا آئیڈینٹیفیکیشن, ٹولز یعنی طریقے. جی. تو سوشل انجینئرنگ کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں فار ایگزامپل سب سے پہلے تحقیق, آئیڈینٹیفیکیشن تو ہو گیا جیسے میں نے بتایا, وہ مرحلے بھی ہیں وہی اس کے ٹولز بھی ہیں. بالکل. جیسے مرحلہ پہلے نمبر 1 ہے آئیڈینٹیفیکیشن, تو برائی کا آئیڈینٹیفیکیشن تو سمجھ لیجیے مرحلہ 1 ہو گیا, لیکن برائی کا آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کریں گے, جی, یہ بھی ایک بات ہے. اب مغرب میں جو برائی نہیں ہے وہ ہمارے لیے برائی ہے, جنسی اباہیت, صحیح ہے, لیکن ہمارے یہاں برائی ہے. تو برائی کا کانٹیکسچوالائز کرنا اور وہ سب کرنا, یہ مرحلہ بھی ہے اور ایک ٹول بھی ہے. جی. دوسری چیز ہے, جیسے اس پہ دوسری چیز اس کی ٹول میں آتی ہے, وہ تحقیق کا ٹول ہے, ریسرچ کا. تو سوشل ریسرچ اس کے پورے اپنے اپلائیڈ ڈائنامکس کے ساتھ, تو یہ اپلائیڈ سوشل انجینئرنگ بھی کرنا ہے, تو وہ ریسرچ اس کا ہوگا, یہ دوسرا ٹول ہے اس کا. تیسرا ہے کہ میٹا نارمز کی تلاش, یہ بھی ٹول ہے. میٹا نارم تلاش کرتے ہیں آبزرویشن کی بیسس پہ, امپیریکل ڈیٹا کی بیسس پہ, یعنی مشاہدے کی بیسس پہ, امپیریکل ڈیٹا کی بیسس پہ, اور لوکلائز ٹیلر میڈ کر کے, کہ بھی ہر لوکل اس کا الگ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے کیرلا میں کالے برقعے نہیں پہنے جاتے, لیکن وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ پورا باندھ کے ایک حجاب کی شکل میں. اب دوسری جگہ اس کو برائی مانا جاتا ہے ہارڈ کور ہمارے حلقوں میں, لیکن کیرلا میں تو وہ برائی نہیں ہے. تو اس طریقے کی چیزیں بھی, باریک چیزیں بھی ہم ٹول کے طور پر کہ بھئی آئیڈینٹیفیکیشن ٹول برائی کا وہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. دیکھیے, اصلاح معاشرہ کا جو ہمارے پاس ایک بہت ہی عام تصور ہے وہ یہ کہ لوگوں سے ملیے, لوگوں کی ٹھڈی کو ہاتھ لگائیے, تلقین کیجئے, انہیں دینی محفلوں میں لائیے, ان کا شعور بیدار کریے. یہ تو عام طریقہ رہا ہے, اور یہ بھی پرسپشن ہے, دھارنا ہے کہ یہی طریقہ اسلامی بھی ہے اور یہی طریقہ انبیائی بھی ہے. مسلم معاشرے میں اگر اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہے تو مصنف نے کس طرح ان نئی ٹرمینالوجیز, نئے ٹیکنکس کو, جسے آپ سوشل انجینئرنگ کہہ رہے ہیں, ذرا اس سوشل انجینئرنگ کو آپ مزید واضح کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ کس طرح اس موڈیول کو مصنف نے قرآن اور سیرت سے اخذ کیا ہے, یا اس سے اس کو کس طرح کوریلیٹ کیا ہے. تو جیسے تنویر صاحب نے ابھی کہا, تو اگر میں ان کا کوٹ ہی آپ کو سناؤں, جیسے یہ کہتے ہیں کہ سوشل انجینئرنگ کیا ہے. سوشل انجینئرنگ اس حکمت عملی اور منصوبہ بند کوشش کو کہا جاتا ہے جس کا استعمال کر کے کسی سماج میں موجود رویوں, روایتوں اور عادتوں وغیرہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی جاتی. یہ کام حکومتیں بھی کرتی ہیں, این جی اوز بھی کرتے ہیں, پرائیویٹ ادارے بھی کرتے ہیں, تحریکات. تو یہ ڈیفینیشن میں یہ بات وہی ہے کہ جس طرح سے تنویر صاحب کہہ رہے تھے, جس طرح پولیٹیکل سوشل انجینئرنگ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے, یہاں پر رویے, عادات اور جو مختلف سماجی نارمز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
صحیح. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. اب اس سلسلے میں سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سماجی برائیوں کا علم یہ پہلی چیز. پھر سماج پہ کنٹرول کی معلومات کہ کنٹرول کیا چیز کرتی ہے. جیسے میٹا نارم ایک چیز ہے جو کنٹرولنگ چیز ہے. بلیف سسٹم ایک چیز ہے. عقائد وہ بھی جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں مصنف نے بیان کری. جیسے مصنف کہتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے. اس میں 3 برائیوں سے اجتناب کا حکم ہے اور 3 بھلائیوں کی طرف توجہ دلائی گئی. تو مصنف جو ہے ان تینوں بھلائیوں کی طرف توجہ اور برائیوں سے اجتناب کو سوشل انجینئرنگ کے طریقوں سے جوڑتے ہیں جی ہے نا. تو ان کا باقاعدہ پورا جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے بالکل ریلیٹڈ ہے اور وہ اس کا انطباق بھی اس پر بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. جی جی. اسی طرح کیا اس میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں ایک ماڈل سوسائٹی تشکیل دی تھی اس میں بھی یہ ڈائنامکس کام کرتے رہے ہیں؟ تو تنویر صاحب کا یہ سوال بڑا اچھا ہے. وہ اس معنوں میں کہ مصنف نے سیرت سے اس کی بہت اچھی سوشل انجینئرنگ کی ایک عمدہ مثال انہوں نے دی ہے. اور صرف ایک ایسی کئی مثالیں اس کتاب میں آپ کو ملے گی کہ سوشل انجینئرنگ میں اصلاح کی زبان کا بڑا اہمیت ہے. اصلاح کی زبان جو کریکٹیو لینگویج ہے جو ہمارے معزین کی مصلحین کی جو اصلاح کرنے والے ہیں یا جو واعظ کرنے والے ہیں یا جو اصلاح کا کام کرنے ہیں ان کی زبان کیسی ہو. کمیونیکیشن اسکل جسے کہا جاتا ہے ان کا کیسا ہو. اور کمیونیکیشن اسکل سے آگے بڑھ کر الفاظوں کا استعمال اچھا ووکیبلری جی تو اس کے سلسلے میں وہ ایک لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے سلسلے میں سوسائٹی میں اخلاقی حساسیت کم ہو جاتی ہے جی ایتھیکل سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی شاندار مثال انہوں نے دی ہے کہ کیسے اللہ کے رسول نے زبان کو تبدیل کر کے اس اخلاقی حساسیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے. اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ طویل حدیث ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ اور وہ آپ کے قریب جا کر بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں, میں آپ پر قربان جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں, میں آپ پر قربان جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر اسی طرح بہن سے پوچھا, پھر اسی طرح سے پھوپھی سے پوچھا, پھر خالہ سے پوچھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما, اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں کی. محرم رشتہ داروں کے ساتھ زنا کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عورتوں کے ساتھ زنا سے روکا. محارم کے ساتھ زنا کو اس معاشرے میں بھی رذالت اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا سمجھا جاتا تھا. چنانچہ اس برائی کے سلسلے میں پائی جانے والی نفرت و کراہیت کو استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زنا کے سلسلے میں بھی ایتھیکل سینسٹیوٹی پیدا کی. یہ بڑی غضب کی ایگزامپل مصنف جو ہے لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ مختلف انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں, گویا ان کے لیے ایک مینول ہے. جی بے شک کہی جا سکتی. بالکل یہ کہی جا سکتی. ٹھیک ہے, آپ بالکل مختصر بتائیں اس کتاب کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو ہر اس شخص نے پڑھنا چاہیے چاہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو, جی جو اصلاح معاشرہ کے کام میں دلچسپی رکھتا ہو جی اور وہ چاہتا ہو اور جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ باوجود اس کے کہ اتنی ساری آرگنائزیشن اتنی ساری تحریکات کام کر رہی ہیں, مطلوبہ تبدیلی, مطلوبہ رویے کی تبدیلی, عادت کی تبدیلی, رسومات اور رواج کی تبدیلی مسلمان معاشرے میں کیوں نہیں آ رہی. جی تو اس لیے ہر اس شخص کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ایک یہاں سے کم از کم بنیادی آئیڈیا اخذ کر سکے کہ کس طریقے سے اصلاح معاشرہ کا کام منصوبہ بند طریقوں سے, موجود کنٹمپرری طریقوں سے استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر بہت سارے اگزامپل بھی دیے گئے ہیں, باقاعدہ 4 اگزامپل جو نکاح, وراثت کی تقسیم, مال اور اس کے ادارے کے تعلق سے, اس طریقے سے 4 سینسٹیوٹیز, 4 بہت ہی اہم معاملات کی ایک کیس اسٹڈی بھی بنا کے دی گئی ہے. اس طریقے پہ ہر لوکل سطح پر بھی, یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کتاب سے آپ لوکل طریقوں پر, لوکل سطح پر اس طریقوں کو اپلائی کر کے کچھ نہ کچھ برائی آئیڈینٹیفائی کر کے ایک امپیریکل ڈیٹا جنریٹ کر کے ایک اعداد و شمار کی بنیاد پر اصلاح کا کام شروع کر سکتے ہیں اور پھر اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس میتھڈولوجی موجود رہے گی.
جی بہت بہت شکریہ ناظرین. اصلاح معاشرہ منصوبہ بند عصری طریقے، اس کتاب پر آپ نے ابھی ایک ریویو سماعت کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں. ہم لوگ آج کل کتابیں کم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کتاب ہر اس فرد کو پڑھنا چاہیے جو اصلاح معاشرہ میں دلچسپی رکھتا ہے، بلکہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کرے، اور لہٰذا ہر فرد کو چاہیے کہ یہ کتاب بھی پڑھے. بالخصوص تحریک اسلامی کے افراد اس کتاب کو ضرور پڑھیں. ایک نئے انداز سے لکھی گئی کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھیں ہی نہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملت میں جو مختلف ادارے ہیں اور تنظیمیں ہیں وہ یا تو اتحاد ملت کے لیے قائم ہوتی ہیں یا پھر اصلاح معاشرہ کے لیے قائم ہوتی ہیں. اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والی بے شمار تنظیمیں ہیں، تو ہر اس تنظیم کے ذمہ دار جو اصلاح معاشرہ کا کام کرنے کا عزم رکھتا ہے اس کو آپ ضرور یہ تحفے میں دیں، بہترین تحفہ ہوگا. ہمارے مساجد اصلاح معاشرہ کا سینٹر ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہر امام اور خطیب کو آپ یہ کتاب تحفے میں دیں. بہترین کتاب ہوگی اور بہترین تحفہ ہوگا. قیمت بھی بڑی کم ہے، 120 روپے کی کتاب ہے. مرکزی مکتبہ اسلامی نے اسے شائع کیا ہے. آپ بلک میں منگائیں اور اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. اس بک ریویو کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.